جو ہم نے اب بات ہم فعل کی کر رہے ہیں، اب اسم کی بات نہیں ہو رہی. ہم نے افعال میں پڑھا تھا کہ ایک ہم نے ٹرمز جو ہے اب آپ کے ذہن میں بیٹھنی چاہیے. ہم نے پڑھا تھا ثلاثی مجرد، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ جو ہم نے ورب جو پڑھے تھے کہ اس کے اندر جو واحد غائب مذکر واحد غائب کا صیغہ ہوتا ہے فعل کا، فعل یفعل، تو ثلاثی مجرد کا مطلب یہ ہوتا ہے، ثلاثی مینز تین، ٹھیک ہے، اور مجرد کا مطلب ہے کہ اس مادے کے اندر اوریجنل مادے کے حروف ہوتے ہیں، کوئی اس میں اضافی حرف نہیں آتا. جو بھی آپ کے 28 کے 28 مجرد پیور کہہ رہے ہیں. پیور مجرد کا مطلب ہوتا ہے جس نے شادی نہ کی ہوتا ہے، تجرد کہتے ہیں، تجرد کو جو کمارا جنہوں کہی جا سکتا ہے، پیور خالص. جی خالص اوریجنل ورڈز جو ہوتے ہیں آپ کے مادے کے، جیسے آپ کہتے ہیں فعل یفعل، اور یہ نہیں ماضی کے صیغے میں، کیونکہ ماضی کا اور کوئی بھی لے لیں، جیسے آپ کہتے ہیں خرج، ذہب، کوئی بھی آپ لیں گے تو جو ثلاثی مجرد کا ہوگا وہ تین حرفی مادہ جو ہوگا وہ اوریجنل، آپ کو اگر فرض کیجئے کوئی بھی آگے گردان آپ کریں فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا، جو بھی اینڈ میں کہیں بھی آیا فعلتو فعلنا، اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے تو یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دا فرسٹ صیغہ. وہ آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پریکٹس سے ہوتا ہے، وہ فوراً نہیں پتہ لگتا. اب آپ کو چونکہ ہم اردو جانتے ہیں اس لیے ہمارے لیے تھوڑی ایڈوانٹیج ہوتی ہے کہ کوئی بھی ورب جو ہوتا ہے اس کا چاہے وہ واحد کا صیغہ ہو، جمع ہو، مؤنث ہو، مذکر ہو، تو ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے یار جلسہ کا کیا مطلب ہے. مجلس جیسے بنتا ہے تو جلسہ یجلسو کہیں بھی آئے گا، فرض کیجیے جلس تو آیا ہے یا جلس نہ آیا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یار اچھا یہ جیم لام سین مادہ ہے اس کا. تو یہ جیم لام سین جو مادہ ہے یہ اوریجنل مادہ ہے ثلاثی مجرد کے جو ہم نے 6 ابواب پڑھے تھے، فتح یفتح، ذہب یذہب، نصر ینصر اور کارما اور حاسبہ، یہ آپ نے 6 باب جو پڑھے تھے وہ ثلاثی مجرد کہلاتے ہیں. کہ اس کے اندر اوریجنل، جیسے میں نے بار بار آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اوریجنل مادے کے 3 حرف ہوتے ہیں، وہ تھا ثلاثی مجرد کے 6 ابواب. اب اس سے آگے جو عربوں نے دیکھا، اب آپ ذہن میں رکھیے، میں وہ بار بار آپ کے سامنے وہ چیز ریپیٹ کرتا ہوں کہ زبان پہلے سے موجود تھی. انہوں نے فرض کیجیے انہوں نے دیکھا کہ جی یہ 1000 وربز ہیں جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، ان 1000 وربز کو انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ یار فرض کیجیے 400 وربز ہیں وہ ثلاثی مجرد سے آتے ہیں قرآن مجید یا عربی زبان میں. وہ عربی زبان کا تو مجھے نہیں پتا، ہم تو قرآن مجید کی بات جانتے ہیں. تو فرض کیجئے 1000 میں سے یا 100 میں سے لیٹ سے 40 جو آتے ہیں ٹوٹل وربز میں سے وہ ثلاثی مجرد میں سے آتے ہیں، یعنی ان 6 ابواب، ان 6 کیٹیگریز میں سے آتے ہیں. وہ فتح یفتح، سمع یسمع، ضرب یضرب، نصر ینصر، تو اس سے وہ 6 ابواب سے لیٹ سے کہ وہ 50% ہے یا 60% ہے، میرے خیال میں 40-60 کی ایوریج آپ ہو سکتا ہے، یہ میرا ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا. باقی جو آپ فرض کیجیے 100 میں سے میں بات کر رہا ہوں، یہ 1000 جتنے بھی وربز تھے ان میں سے باقی لیٹ سے 400 آپ نے ادھر نکال دیے، باقی 600 یا 60% جو ہیں وہ ثلاثی مزید فی، وہ ابواب مزید فی کہلاتے ہیں. مزید وہ یہ ٹرم انہوں نے استعمال کیا نا جی، مزید فی. ہاں جی، مزید فی کا کیا مطلب ہے؟ مزید تو آپ جانتے ہیں جو زیادہ اضافہ ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مزید فی ہے، یہ پیج 192، ہاں مزید فی، اب نہیں اس کا پورا بھی نام کچھ اور ہے میرے خیال. ہاں جی، ابواب ثلاثی مزید فی، ہاں وہ کہتے ہیں ابواب، میں وہ بول رہا تھا. ابواب ثلاثی مزید فی ہوتے 3 حرفی ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ تھوڑے سے حروف وہ ایڈ کر دیتے ہیں، ایڈ کرتے نہیں ہیں. انہوں نے یہ دیکھا کہ یار جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو 60% ابواب تھے یعنی وربز تھے، ان کے جو مادے تھے ان کے اندر اوریجنل حروف کے علاوہ کوئی حرف آ رہا تھا. ابھی آپ نے پڑھا، جیسے آپ نے پڑھا خارجہ، ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے کہا کہ یار یہ 3 حروف خا را جیم،
یہ اوریجنل مادہ ثلاثی مزید ثلاثی مجرد میں تو یہ تینوں رہیں گے، لیکن جب وہ ثلاثی مزید فی میں آئیں گے تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ جو 60% جو وربز آ رہے ہیں ان کے پہلا سیگا جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حرف اضافی ہے، سمجھ آئی؟ اس کو وہ مزید فی کہتے ہیں. مزید کا مطلب زیادہ فی، یعنی اس کے اندر اضافی کوئی حروف بیچ میں آ جاتے ہیں. اس لیے انہوں نے اس کا نام رکھ لیا ثلاثی مزید فی. اور جو انہوں نے عربی زبان میں دیکھا کہ بھئی اب یہ کتنے کیٹیگری، اب میں باب کا لفظ آپ سمجھ رہے ہیں نا، باب کا مطلب یہ ہے کہ کیٹیگریز، وہ 6 کیٹیگریز ثلاثی مجرد کی تھی. ثلاثی مزید فی کے جو ابواب تھے انہوں نے جب ان کو کیٹیگرائز کیا تو انہوں نے کہا کہ 8 کیٹیگریز، انہوں نے ان تمام ابواب کو 8 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا، یعنی 6 وہ ہو گئی، 8 یہ ہو گئی. تو یہ 14 کیٹیگریز ہیں ٹوٹل عربی زبان کی جو وربز کی کیٹیگریز ہیں. 6 اور 8 14. 6 آپ کو سمجھ آ گئی، چلیں جتنی بھی آئی وہ انشاءاللہ پریکٹس سے آپ کو آ جائے گی. آگے جو مزید فی کے 8 ابواب آتے ہیں، اب ان کی کیٹیگرائزیشن انہوں نے اس طرح سے کی کہ انہوں نے ان کو اسی طرح ان کو وزن ایک اسپیشل پیٹرن بنا دیا. وہ جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ایک اس کی ڈائی بنا دی، جیسے افعلا، جیسے یہاں آپ نے پڑھا تھا سمع یسمع فتح یفتح، اسی طرح انہوں نے جو کیٹیگریز بنائی وہ فا عین لام سے بنائی. ٹھیک ہے جی. وہ اب آپ کو جو ڈائی ہے وہ تو آپ کو ذہن میں بٹھانی پڑتی کہ یار یہ ڈائی ہے. وہ اب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو بنایا تھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ یار جو عربی کی یہ 60% وربز جو ہیں وہ ان 8 کیٹیگریز کے وزن پر ہیں. سمجھ آ اس کی جو ڈائی ہے وہ یہ ہے. یا آپ کو کوئی مادہ دیا ہو تو آپ کو میں کہوں کہ یار اچھا ان 8 کیٹیگریز میں اس کو فٹ کر دیں تو آپ فٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ فرض کیجیے کوئی اپنی طرف سے زبان بنانا چاہتے ہیں تو میں کہوں یار کوئی مادہ آپ کو دے دوں، کہوں کہ اچھا اس وزن کے اوپر ثلاثی مزید فی میں کوئی باب کوئی ورب بنا دے تو آپ بنا سکتے ہیں. لیکن اٹ گوز ادر وے راؤنڈ کہ پہلے سے وہ موجود ہوتے ہیں تو آپ ان کو کیٹیگرائز کر لیتے ہیں. گاٹ اٹ؟ تو وہ 8 کے ہیں. میں سارے 8 اکٹھے نہیں آپ کو پڑھاؤں گا، حالانکہ انہوں نے وہ اکٹھے سارے لکھ دیے ہوئے، پھر آگے وہ ساری تفصیل میں گئے تو وہ آپ تھوڑے کنفیوز ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم اس کو آہستہ آہستہ چلیں گے. میں آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ ان کو میں بتاؤں گا کہ بھی کس طرح سے انہوں نے ان کو کیٹیگرائز کیا، کس طرح سے آپ کسی بھی مادے سے کوئی بھی ابواب ثلاثی مزید فی کا کوئی بھی ورب بنا سکتے ہیں. وہ میں 8 میں لکھ دیتا ہوں، وہ ویسے تو لسٹ دی ہوئی ہے لیکن ہم جائیں گے آہستہ آہستہ. دیکھیے جی ہاں، دیکھیے سب سے پہلی جو کیٹیگری، اب میں کیٹیگری نہیں بولوں گا، باب بولتا رہا ہوں میں. جیسے ہم پہلے کہتے رہے کہ باب سامعہ سے ہے، باب ضربہ سے ہے، باب فتح سے ہے. تو یہ باب جو انہوں نے بنائے 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ 8 ابواب انہوں نے بنائے. ان کو کہتے ہیں ابواب ثلاثی مزید فی. اور یہ بولتے اس طرح سے ہیں جیسے میں نے وہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ فعل ماضی مضارع اکٹھے بولتے ہیں. جب بھی آپ کسی بھی عربی زبان میں بات کریں گے یا آپ کو کوئی عربی بتا رہا ہوگا نا تو وہ یہ کہے گا یہ فتح یفتح سے ہے. ٹھیک ہے، یا آپ ڈکشنری دیکھنے جائیں گے نا تو وہاں پر فے بنی ہوگی، فا بنا ہوگا، وہاں پہ ماضی کا صیغہ ہوتا ہے. لیکن جب بھی آپ کسی عربی زبان کے بارے میں سنیں گے نا وہ کہیں گے جی یہ فتح یفتح سے ہے، سمع یسمع سے. تو دس از ہاؤ دے کمیونیکیٹ. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں گے ماضی مضارع اور اس کے ساتھ مصدر بھی بولا جاتا ہے. مصدر کا ایک اسپیسیفک وزن ہوتا ہے، یعنی مصدر اپنا اس کا ایک وزن ہے اور وہ پری ڈیٹرمنڈ ہے. یہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ثلاثی مجرد جو ہوتے ہیں اس کے اندر مصدر کا کوئی اسپیسیفک وزن نہیں ہے. اگر آپ فرض کیجیے ضربہ کا ماضی مضارع ڈیٹرمن کریں، ضربہ یضرب، ضربن بھی ہو سکتا ہے اس کا مصدر، اور ہو سکتا ہے ضروبن بھی ہو سکتا ہے، ضربن بھی ہو سکتا ہے. تو وہ مصدر کا ثلاثی مجرد کے اندر کوئی ڈٹرمنڈ وزن نہیں ہے. وہ زبان وہ مختلف میں وہ بول دیتے ہیں. جب آپ ڈکشنری دیکھیں گے تو اس میں آپ کو 6-7 وزن لکھے ہوئے ہوں گے. اس لیے آپ کہیں گے یار یہ تو فلانے وزن پہ ہے، تو وہ لوگوں کو یاد کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. لیکن ماضی مضارع تو اسپیسیفک وزن کے اوپر ہوتا ہے. گاٹ اٹ؟ سمجھ آ گئی؟
اسی طرح یہاں پہ ماضی مضارع اور مصدر کا اسپیسیفک وزن ہے. سمجھ آ گئی؟ اچھا سب سے پہلے ہے افعل یفعل. اب یہ میں اوپر لکھتا ہوں جگہ تھوڑی ہوگی. یہ مصدر ہے افعال. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب دیکھیے یہ ہے ماضی مضارع افعل یفعل. آپ نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ آپ نے پہلے جو پڑھے تھے فعل یفعل تھا یا فاعل یفعل ہو سکتا تھا. یعنی وہ اب آپ نے یہاں دیکھا کہ یہ الف حمزہ آ گیا. ہم الف نہیں کہنا چاہیے. یہ اب حمزہ آ گئی. یہ ابواب ثلاثی مزید فی کے اندر ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے وہ افعل یفعل افعال. اس طرح سے اس کو آپ یاد کرتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ افعل یفعل افعالا یہ باب افعال کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ ثلاثی مزید فی کی بات کریں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ باب افعل یفعل سے ہے. نہیں، آپ کہیں گے یہ باب افعال سے. یعنی اس کو انہوں نے جو نام وہ رکھتے ہیں وہ مصدر، یہ مصدر ہے اس کا. کیونکہ اس کے اوپر دیکھیں نا مصدر نارملی اسم ہوتا ہے. اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے نا، ورب کے اوپر تنوین نہیں آتی. لیکن یہ مصدر جو ہوتا ہے یہ اوریجنلی اسم ہی ہوتا ہے، ورب نہیں ہوتا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ افعل اس نے کیا، اور اس نے کھانے کا کہتے ہیں وہ اس نے کھایا، وہ کھاتا ہے یا کھائے گا. اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ کھانا، سمپل کھانا. تو ایٹ آپ ایسے تو کہتے ہیں نا ہی ایٹ یا دے ایٹ یا وہ دے آر ایٹنگ یا ایٹنگ یا صرف ٹو ایٹ جو ہے وہ مصدر ہے. آپ سمجھ آ گئی بات؟ تو جب بھی آپ مزید فی کی بات کریں گے، وعلیکم السلام، تو جب بھی آپ بات کریں گے ثلاثی مزید فی کی تو آپ تینوں بولیں گے افعل یفعل افعال. ٹھیک ہے؟ تو افعال کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب کا جو آپ یہ سمجھے نام رکھا گیا باب افعال سے. سمجھ آ گئی؟ اگلا کیا ہے دیکھیے. اب یہاں پہ یہ آپ کا ایڈیشنل جو ہے انہوں نے، اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی میں صرف یہ لسٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. آگے آتا ہے فعل یفعل. اب دیکھیے یہاں پیش آ رہی ہے. میری بات سمجھ ہے؟ آپ نے جو ثلاثی مجرد میں کہیں پیش نہیں آتی تھی، فعل یفعل ہوتا تھا. انلیس کہ وہ مجہول کا صیغہ ہوتا تھا وہ یفعل بنتا تھا. لیکن اب تھوڑی سی اس کی پہچان آپ کو انشاءاللہ ہو جائے گی کہ یہ یا کی پیش سے شروع ہو رہے ہیں، پہلے جو تین ہوتے ہیں. چلیں آج ہم اس میں آگے نہیں بھی جائیں گے، میں اسی پہ we will stick to the first three. فعل یفعل، آگے اس کا مصدر ہوتا ہے تفعیل. فعل 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 یفعل. فعل کیا ہے؟ فعل یفعل یفعل. اچھا اس کے بعد ہے فعل یفعل. ٹھیک ہے جی. یہ ہوتا ہے مفاعلۃ، یہ اس کا مصدر ہے اس کا. اور اس کا ہوتا ہے تفعیل، اس کا مصدر ہوتا ہے، جگہ میں نے غلط چوز کی ہے، یہ اس کو باب تفعیل کہیں گے. اس کو باب تفعیل کہیں گے. جب بھی آپ کہیں گے کہ میں بھی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. تو جب بھی آپ کسی بھی اس کا مضارع جو ہے نا وہ یفعل پروننس کریں، یفعل یفعل نہیں یفعل. یفعل یہ دوسری جو کیٹیگری ہے. فعل یفعل مفاعلۃ، مفاعلۃ ہے میرے خیال میں، مفاعلۃ مخالفۃ مفاعلۃ. ٹھیک ہو گیا جی. تو آج ہم انشاءاللہ ان تینوں تک ہی رہیں گے، آگے میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح ہاؤ اٹ از پروناؤنسڈ. فافعل یفعل افعال، فعل یفعل تفعیل. اب دیکھیں نا یہ تفعیل جو بنا، اب آپ کو جب بھی تفعیل، اب جب میں یہ کہوں گا کہ یہ باب تفعیل سے ہے تو آپ کو فوراً جو ہے وہ ماضی مضارع پہ جانا پڑے گا کہ اس کا ماضی مضارع کیا ہے، فعل یفعل. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اگر باب افعال سے کوئی ورب آ رہا ہے، یا آپ کو میں کہتا ہوں کہ باب افعال سے بنائیں،
تو آپ کو افعل یفعل سے بنانا پڑے گا، یعنی یہ بنیادی طور پہ یہ ڈائی ہے، یہ اس کا مصدر ہے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی؟ اچھا اس میں ایک اور چیز ذہن میں رکھیے، یہ جو ثلاثی، اب یہ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ دیکھیے کوئی بھی جو مادہ ہے وہ ثلاثی مجرد میں بھی اپلیکیبل ہو سکتا ہے اور ثلاثی مزید فی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ مادے بھی علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ نہیں بات ہے۔ مادہ فرض کیجیے کوئی مادہ ہے، میں بھی آپ کو ایگزامپلز دوں گا، لیکن جو میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہی مادہ 3 حرفی جو ہے وہ مجرد میں بھی ہو سکتا ہے اور مزید فی میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کی شکل اس طرح سے ہوگی، اس کی شکل اس طرح سے ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ یاد رکھیے کہ نارملی جو آپ نے ثلاثی مجرد کے جتنے بھی ورب سیکھے، سمع یسمع، فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، کرم یکرم، حسب یحسب، وہ اکثر و بیشتر لازم ہوتے ہیں۔ وہ اب آپ شاید بھول گئے ہوں گے کہ لازم اور متعدی کیا ہوتے تھے۔ لازم وہ ہوتا ہے کہ جس میں مفعول کا ہونا ضروری ہے، جیسے میں نے ابھی لکھا خرجہ، خرجہ یخرج، یہ باب نصر سے، اس کا مطلب نکل جانا، بات سمجھ آئی؟ تو وہ لازم ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کو مفعول کی ضرورت نہیں، اب میں خود نکل گیا ہوں، ٹھیک ہے، سمع میں نے سنا، ٹھیک ہے، اس میں مفعول کی جلسہ، جیسے بھی میں نے بولا، تو جلسہ کا مطلب ہوتا ہے خود بیٹھ گیا، وہ بٹھایا نہیں اس نے۔ تو جتنے بھی ثلاثی مجرد کے جتنے بھی زیادہ میجورٹی آف دا ورب جو ہوتے ہیں ان کا مطلب لازم ہوتا ہے، مطلب وہ متعدی نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے اوپر اس کا افیکٹ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیے، اس کی میں مثال آپ کو بھی دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ خارجہ ہی لے لیں، اور یہ جیسے میں نے اس کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مادہ جو ہے وہ دونوں کیٹیگریز میں ضرور ہو، نو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ فرض کیجیے آپ نے 6 جو ابواب پڑھے ہیں وہ ایک مادہ جو ہے وہ لازماً ان 6 میں بھی پایا جائے، ناٹ نیسیسری، ہو بھی سکتا ہے لیکن ناٹ نیسیسریلی کہ وہ ایک مادہ جو ہے وہ 6 کے 6 ابواب میں آ جائے، یا وہ ثلاثی مجرد میں بھی آئے اور ثلاثی مزید فی میں بھی آئے، نو، اٹ از ناٹ نیسیسری، کیونکہ بار بار میں جو چیزیں دیتا ہوں وہ ورڈز تو پہلے موجود تھے، انہوں نے ان کو کیٹیگرائز کیا، اس سے انہوں نے مادے بنائے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی؟ اچھا میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں افعل باب افعال کی۔ جو 2 چیزیں آپ نے یاد رکھ لیں کہ مزید فی میں آپ کو کچھ حروف ایکسٹرا ملیں گے اور اس کا جو مطلب ہوگا وہ جو بھی لازم فعل تھا اس کو متعدی بنا دے گا۔ فار ایگزامپل ابھی ہم نے خرجہ کا، اچھا میں کہتا ہوں کہ باب افعال سے، افعال ان سے خا را جیم آتا ہے، دوسرا ہی استعمال کر رہے خارجہ، آپ کو ثلاثی مجرد کی بات نہیں کروں گا۔ خارجہ نارملی آپ کہتے ہیں خارجہ یا خروجو، باب نصرہ سے ہوتا ہے، اس کا مطلب نکل جانا، لیکن جب وہ مزید فی میں آ گیا، اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا، آپ کا ہے سارے ردی ہو گئے جی، افعل یفعل افعال، یہ ڈائی ہے آپ کی، یہ باب افعال کا ماضی اور مضارع ہے۔ اب آپ نے یہ خا را جیم اس میں فٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا، اخرجہ، پہلے کیا تھا خرجہ، ٹھیک ہے، اب ہو گیا اخرجہ، آگے کیا ہو گیا یخرج، آگے کیا ہو گیا اخراج۔ یہ ویسے وہ نصب لکھا جاتا ہے لیکن میں بھی آپ کو وہ کنفیوز نہیں کرنا چاہتا۔ اخرج یخرج اخراج، اب یہ تینوں حرف بولے جائیں گے، ورب بولے جائیں گے، سمجھ آ گئی؟ اچھا مطلب پہ کیا، اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ خارجہ کی جگہ اخرجہ ہو گیا۔ تو جب یہ اخرجہ ہوا تو اب آپ کو اسٹرائک کیا 2 چیزیں کہ بھی یہ ثلاثی مزید فی میں سے ہے۔ اب آپ فرض کیجیے آپ نے ڈکشنری دیکھنی ہے، آپ کو خارجہ کا مطلب نہیں آتا، اب آپ ڈکشنری میں جا کے کیا دیکھیں گے، اب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ اوریجنل مادے کے حروف کون سے ہیں، حمزہ جو ہے یہ تو مزید ہے نا، دس از ایڈیشنل، یہ مادے کا نہیں ہے، ایگریڈ؟ اب آپ جب ڈکشنری میں جائیں گے تو خا را جیم دیکھیں گے،
حمزہ نہیں دیکھیں گے. جبکہ ثلاثی مجرد میں جب آپ نے دیکھا وہاں تو خارجہ تھا، خاراجین، وہاں اوریجنل حروف تھے، تو وہاں تو آپ کو آسانی ہے، آپ یو کین ڈائریکٹلی گو ٹو خاراجین، جا کے ڈکشنری میں آپ کو سارا دیکھ لیں. لیکن یہاں ہے اخرج یخرج اخراجن یا اخراجن پڑھا جاتا ہے اکثر و بیشتر، نصب میں بولتے ہیں، مصدر ہمیشہ وہ نصب میں بولتے ہیں، لیکن میں نہیں اس کو کر رہا کہ آپ کنفیوز. اب دیکھیے ایک چیز تو آپ نے پہچان لی کہ یہ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی کا یہ سب سے پہلے باب افعال سے اخرج یخرج آ گیا. اب مطلب پہ کیا فرق پڑا، میں وہ بھی ایک سٹیپ آگے چلا گیا ہوں، کتاب میں وہ آگے جا کے بتاتے ہیں. خرج یخرج کا مطلب تھا خود نکل جانا، ٹھیک ہے، جبکہ یہ ہو یہاں پہ متعدی بنا دیتا ہے اس کو، کسی کو نکال دینا، اس کا مطلب ہے نکال دینا. سمجھ آ گئی؟ کچھ کسی کے اوپر کوئی آپ نے عمل کسی پہ کیا، کوئی مفعول ہوگی، اس کا مطلب ہے نکال دینا. اخرج یخرج، وہ جو آتی ہے نا دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ربنا، وہ کیا ہے، اللہم اخرج، وہ کیا ہے سورہ اس میں جو اخرجنی صدقن، وہ اس طرح کی ہے جو اس میں ہے نا، کون سی سورت، ہاں سورہ اس میں سورہ حج میں ربنا اخرج، مجھے ذہن میں نہیں آ رہی، آئے گی تو میں بتاؤں. تو یہ اخراج ان کا مطلب ہے نکال دینا، ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو ایک مثال سمجھ آ رہی ہے. اخراجن کا مطلب نکال، اخراج ان کا مطلب ہوتا ہے نکالنا. اب وہ آپ یہ یاد رکھیے کہ اخرجہ جو ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس مرد نے نکالا. اب اس کی گردان اپنی جگہ ہے، وہ گردان پہ میں بعد میں آؤں گا، وہ اس طرح اس کے 14 صیغے بنے. اخرجہ، اخرجا، اخرجو، اخرجت، اخرجتا، اخرجنا، اخرجتا، اخرجتما، اخرجتم، اخرجتی، اخرجتما، اخرجنا، اخرجتو، اخرجنا. تو وہ گردان پیچھے نہیں چھوڑے گی، وہ گردان آپ کی اسی طرح چلے گی. اخرجا، اخرجا، اخرجو، جیسے آپ نے خارجہ میں پڑھا تھا، خارجا، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا. اب یہ اخرجہ سے چلے گی، اخرجا، اخرجا، اخرجو. بات سمجھ آ گئی؟ وہ گردان اسی طرح چلے گی. اسی طرح یخرجو کی گردان بھی اسی طرح چلے گی، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. ابھی میں آپ کو صرف اس کا مطلب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے نکال دینا، ٹھیک ہے جی. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا جیسے آپ دیکھیے، میں وہ مثال لے رہا ہوں کہ جو کامن ہے دونوں میں. دیکھیے آپ سین لام میم ایک مادہ ہے، سالمہ، سالمہ ہوتا ہے، سین لام میم. جب ثلاثی مجرد میں آپ ہوں گے تو اس کا کیسے ہوتا ہے، سالمہ یسلم. وہ جو بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آ گئی تھی جب میں کل سوچ رہا تھا، المسلم من سلم المسلمین من لسانہ و یدہ. کیا مطلب، المسلم من سلم، مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، سلامتی میں رہے. سالمہ، سلامتی میں ہونا، اس کا مطلب سالمہ. سالمہ یسلم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اس سے سمع یسمع سے، سالمہ یسلم. اب فرض کیجئے قرآن مجید میں جہاں پہ بھی سالمہ یسلم کا مطلب آتا ہے، ورب آتا ہے، تو وہ آپ اگر یہ آ رہا ہے تو اب آپ کا اس کا جو ترجمہ کریں گے اس کا مطلب ہوگا کہ وہ سلامت ہے یا وہ سلامتی میں ہے، اس نے کسی پہ سلامتی ڈالی نہیں ہے. He himself is in peace. بات سمجھ آئے؟ المسلم من سلم، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ دوسرے مسلمان محفوظ ہیں اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے. تو وہاں ہے من سلم، جو محفوظ ہیں دوسرے مسلمان کی زبان اور، تو اس کا مطلب ہے محفوظ ہونا یا وہ محفوظ ہوا خود. لیکن جب یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ ثلاثی مجرد میں ہو، یہ دوسرے اس میں انہوں نے دیکھا کہ یار سالمہ جو ہے وہ یہاں سارے کئی ابواب میں آ جاتا ہے. استلام جو آپ جو حج پہ جو گئے ہیں یا عمرے پہ گئے ہیں، استلام کرتے ہیں آپ، وہ بھی وہ سلام علیکم جو آپ کرتے ہیں وہ بھی وہی ہے. تو یہ کچھ جو مادے ہیں وہ تقریباً ہر جگہ فٹ ہو جاتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ یار یہ سلمہ یسلم ہے، اب آپ اس کو ثلاثی مجرد باب افعال میں جب آپ جائیں گے، اب آپ جائیں گے نہیں، وہ پہلے سے ہے، وہ
پہلے سے انہوں نے دیکھا کہ یار کون کون سے جو وربز ہیں وہ اس وزن پہ فٹ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ یار پین رکھ دے تاکہ نہ سارے اسلامہ. افعلہ کے وزن پہ یہی ہوا نا, اسلامہ. آگے کیا آئے گا؟ یسلم. اسلمہ یسلم کا مطلب ہے کہ اس نے اس کو سرنڈر کروایا یا کیا. ویسے سلمہ یسلم کا مطلب خود سرنڈر کر دینا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا. اسلم یسلم, آگے اس کا ورب کیا ہے, مصدر کیا بنا ہے؟ اسلام. اب آپ کو سمجھ آئی کہ اسلام کیسے بنا ہے؟ افعال کے وزن پہ بنا ہے اسلام. اسلم یسلم اسلام, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کو سر نگوں کر دینا, سرنڈر کر دینا. وہ اس قال لہ ربہ, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے نا سورہ بقرہ, اس قال لہ ربہ اسلم, کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے اس کو کہا کہ تو سرنڈر کر دے. اسلم وہ تو فعل امر ہے, وہ آپ بعد میں سیکھیں گے, لیکن وہ ہے اسلام سے بنا ہے. تو یہ ہے اسلم یسلم اسلام. سمجھ آ گئی؟ اچھا جی. اور اس میں مثالیں انہوں نے یہ پیج جو ہے نا, پیج 195 کے اوپر انہوں نے مختلف وہ مادے دیے ہوئے ہیں اور آگے اس کا وزن دیا ہوا ہے. میں اسی کو آپ کو ریپیٹ میں وہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پہلا انہوں نے وزن پیج 195 پہ خارجہ ہے, اس کے بعد کیا ہے؟ بعدہ. اچھا یہ تو چھوڑیے, راشدہ لے لیں آپ. وہ بعدہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, وہ آپ. اب جیسے فرض کیجئے انہوں نے لیا راشدہ, ٹھیک ہے, تو وہ نارملی جو ثلاثی مجرد سے آتا ہے, راشدہ یرشدو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. راشدہ یرشدو یہ ثلاثی مجرد سے ہوتا ہے, لیکن جب یہ ثلاثی مزید فی میں آئے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ باب افعال سے جب آپ کریں گے ارشدہ یرشدو ارشاد. اب آپ کو سمجھ آئی؟ آپ اردو جی اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ ارشاد جو کرتے رہتے ہیں نا ہمارے اور ارشاد کیسے بنا ہے. دیکھیں یہ ہے عربی سیکھنے کا فائدہ کہ ارشاد ہاؤ اٹ از میڈ. ارشدہ یرشدو ہے, ارشدہ ہے کہ کسی کو ہدایت دینا. راشدہ یرشدو کا مطلب ہے ہدایت پانا, کہ راشدہ اس نے ہدایت پائی, اور یہ ارشدہ ہے کسی کو گائیڈ کر دینا. ارشدہ یرشدو, وہ گائیڈ کرے گا یا ہاں وہ کرتا ہے یا کرے گا. ارشدہ یرشدو اسی سے لفظ بنا مرشد, جو کسی کو گائیڈ کرے. وہ اسم فاعل آپ بعد میں سیکھیں گے مرشد کیسے بنتا ہے. ارشدہ ہے یا ارشدہ؟ یہ تو افعلہ کے وزن پہ ہے نا, افعلہ یفعلو. اب آپ وزن دیکھ لیجیے, یہ افعلہ یفعلو کے وزن پہ ہے. ایک سوال یہ تھا کہ جو راشدہ کا ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ باب تفعیل پہ بنا تو بن اچھا وہ میں ابھی ہاں وہ آپ آگے جا رہے ہیں, مطلب نہیں میں پوچھ ہاں رہا ہوں, بالکل بن مطلب آپ انٹرچینج کر سکتے ہیں. لیکن وہ دیکھیے آپ جو مرضی کر لیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کر نہیں سکتے ہیں نا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کوئی ورب اس طرح کا باب تفعیل سے ہے یا نہیں, یا ہوگا ہی نہیں اس میں, وہ ہوگا نہیں, ہوگا نہیں. آپ بنا تو سکتے ہیں لیکن ہوگا, لیکن آپ کو ڈکشنری میں وہ نہیں ملے گا. وہ آپ بنا سکتے ہیں, لفظ میں بن سکتا ہے, بن سکتا ہے. آپ کوئی بھی مادہ کہیں بھی فٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ آپ دیکھنے کی بات ہے. رشدہ یرشدو کہیں نہیں آیا, قرآن مجید میں تو نہیں آیا. میرا اپنا تھوڑا سا جو فہم ہے کیونکہ قرآن سے ہم چیزیں لے رہے ہیں تو نہیں وہ ہیں. میں بھی آپ کو مثال دیتا ہوں, چلیں یہ بھی آپ نے اچھا یہ سمجھ آ گئی. چلیں اب آپ دیکھتے ہیں. اچھا آگے پہلے وہ جان لیں. اب آپ یہ تو سمجھ آ گئی باب فعال. ان کا مطلب ایگزیکٹ مطلب کیسے ہوگا؟ مطلب اخراجہ یخرجو, تو اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ دیکھیں نا قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہم اخرجنی مخرج صدق وادخلنی مدخل صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس وقت آپ مدینہ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کے وقت,
تو آپ نے دعا مانگی تھی اللہم اخرجنی مخرج سے، اخرجنی مخرج کیا مطلب ہوا کہ مجھے نکال، میں خود نہ نکلوں. تو اخرجنی مخرج صدقین کہ میرا نکلنا جو ہے، اس میں مفعول آ گیا نا پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں. نہیں وہ فعل امر ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. وہ اخرجنی ہے، وہ فعل امر ہے کہ نکال مجھے، وہ اخراج سے بنا ہے. اچھا اور ادخل یدخل، ادخل یدخل داخل کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم ادخلنی مدخل صدقین کہ میرا نکلنا، میرا داخل ہونا جو ہے وہ مجھے داخل کر اور مجھے نکال، سچائی کے بنیاد کے اوپر مجھے نکال. بات سمجھ آئی؟ آپ جو چیز پوچھ رہے ہیں دیکھیں نا، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ خرج یخرج کا مطلب تھا خود میں باہر نکل جاؤں، اخرج یخرج کا میں آپ کو باہر نکال دوں. یہ متعدی کون سی ہوتی ہے؟ انفیکشس ڈیزیز جو ہوتی ہے، متعدی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں؟ لگنے والی جو ایک سے دوسرے، انفیکشس ڈیزیز کون سی ہوتی ہے جو ایک سے دوسرے کو لگے؟ یہ بنیادی طور پر یہ سارے انفیکشس ہوتے ہیں کہ جن کا اثر دوسرے کے اوپر ہوتا ہے. اخرج یخرج کا مطلب دعا میں نے آپ کو بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم ربنا اللہم اخرجنی مجھے نکال، وادخلنی مجھے داخل کر. وہ باب افعال سے ہے، وہ ہے فعل امر ہے، اس کا بھی ایک وزن ہے، وہ ایک سٹیپ آگے میں چلا گیا. لیکن اس کا مطلب ہے نکالنا، اس کا مطلب ہے کسی کو سرنڈر کروانا، اسلام قبول. لا اکراہ فی الدین، وہ اکراہ یکرہ کیسے بنا؟ دیکھیں نا اب آپ سورہ وہ جو پڑھتے ہیں آیت الکرسی، لا اکراہن، وہ اکراہ کس سے بنا ہے؟ اکراہ یکرہ کسی کو مجبور کرنا. دیکھیے اس کا مادہ ہے کاف را ہا. اب میں کہتا ہوں کہ آپ باب افعال سے یہ بنائیں، جی بنائیں. باب افعال کا وزن ہے افعل یفعل افعال. کیوں جی خالی صاحب ادھر دیکھو نا ذرا. اب آپ نے اس کے اندر آپ کو پتہ لگ گیا فا عین لام کاف را ہا، یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ فا کلمہ یا کاف ہے، عین کلمہ را ہے، لام کلمہ ہا ہے. اب آپ نے یہ یہاں پہ فٹ کرنے ہیں. الف لگا، اقرا، الف تو آپ نے شروع میں وہ تو لگے گا. اب فا کلمہ کیا ہے؟ کاف. اک یہ آگے عین کلمہ کیا ہے؟ را. یہ را کے اوپر زبر. لام کلمہ کیا ہے؟ ہا. سوری اک راہا. اک راہا یکرہ. آگے یہ کیا ہے؟ افعال. افعال. اب افعال یہ اس میں فٹ کرے، یہ آپ کو سمجھ آ گئی. اف اک عین کلمہ کیا ہے؟ را. اقرا، یہ الف اسی طرح یہ الف اقرا. آگے لام کلمہ یہ ہے اقراہن. سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب ہے مجبور کرنا. کارہا یکرہ بھی آیا قرآن میں، وہ ہوتا ہے کہ مجبور ہو جائے انسان. لیکن اکراہ کا مطلب ہے کہ کسی کو مجبور کر دینا. قرآن میں جو آتا ہے لا اکراہ فی الدین، وہ تو وہ ہا جو آیا ہے اس کی کوئی اور وجہ ہے، اس کو چھوڑ دے. لیکن اکراہ ہے کہ کسی کو مجبور نہ کرو اسلام قبول کرنے کے لیے. سمجھ آ گئی؟ میرا مطلب سے اخراجہ مجھے بس نکالنا، مجھے نکال دے. مجھے نہیں، مجھے نکال دے. دیکھیے آخرجہ کا مطلب وہ ہے اس مرد نے نکال دیا. نکال دیا. دیکھیں نا آپ، یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں آپ کی گردان کیا ہے؟ گردان آپ کی ہے واحد تثنیہ اور آگے جمع، یہی ہے نا. اب آپ کی واحد مذکر غائب، یہاں پہلا سیغہ آپ کا کیا آ رہا ہے؟ پہلا سیغہ آ رہا ہے اخرجہ. ٹھیک ہے، اخرجا، اخرجو، اس کا کیا مطلب ہے؟ واحد مذکر، واحد مذکر غائب کیا مطلب ہے؟ کہ اس
اس مرد نے نکالا. نکالا تھا. کس نے نہیں تھا نہیں, نکالنے میں آ گیا نا, ماضی کا صیغہ ہے نا. اس مرد نے نکالا, کس کو نکالا وہ چھوڑ دے. یہاں اخرجا, ان دو مردوں نے اخرجو انفسکم, نکالو جو تمہارے دنوں میں ہے. تو اخرجو, ان سب نے نکالا. کیا نکالا اس کو چھوڑ دے. یہ سمجھ آ گیا. اس کا مطلب ہے اس ایک مرد نے کوئی کسی کو نکالا, دو نے نکالا, تین نے نکالا. اخرجت آگے اس طرح دان چلے گی. اخرجت یہ ہم واحد مؤنث غائب, ٹھیک ہے. اخرجت, اخرجتا, اخرجنا, سمجھ آ گئی. آگے اخرجتا, اخرجتما, اخرج نہیں سمجھ آیا. میرا سوال یہ ہے کہ اخرجا کا مطلب تو وہی ہے نا کہ جی اس نے نکال دیا. یخرج کا مطلب او ہاں, اچھا مضارع کا ہاں. دیکھیے اخرج یخرج مضارع کا مطلب کیسے ہوتا ہے. آپ مضارع کا نکالے گا یا نکالتا ہے. نکالتا ہے یا نکالے گا, تو مضارع کا مطلب وہی ہوگا, وہ نکالتا ہے یا نکالے گا. اور اخراج ان کا نکلنا, نکلے نکالنا, مجرد نکالنا. سمجھ آ مطلب جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ he drove him out, he drove, and اس کا مطلب ہے he drives him out, یا he will drive out, and اس کا مطلب ہوگا to drive. Agreed? سمجھ آ گئی, سمجھ آ گئی. اچھا اب آپ دیکھیے, جیسے آپ نے جو سوال پوچھا ہے, اب آپ دوسرا جو ہے, جو دوسرا باب ہے وہ کیا ہے. علم فعل, دوسرا باب ہے باب تفعیل کہلاتا ہے, لیکن اس کو ہم لکھتے ایسے ہیں فعل یفعل. اس میں آپ دیکھیے یہ جو پہلے تین ہے نا, اس کے اندر یا کے اوپر پیش آ رہی ہے, یہ یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے. فعل یفعل, اور یہ باب تفعیل کہلاتا ہے. تفعیل فعل نہیں تفعیل, اس کا جو مصدر کا وزن ہے تفعیل کے وزن پہ آتا ہے, اس میں عین کے اوپر تشدید نہیں ہے. سمجھ آ گئی. یہ دوسرا باب ہے باب تفعیل. پہلا تھا باب افعال, یہ ہے باب تفعیل. فار انسٹنس اس میں آپ کوئی سے دیکھیے, اب میں وہ مادہ ایک لے رہا ہوں, انہوں نے بھی دیے ہوئے ہیں جی, نہیں اس کو چھوڑیں آپ, میں ادھر یہ دیکھیے گا, کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ دونوں میں وہ سمجھ. جی دیکھیں, نہیں عین لام میم, عین لام میم سارے سمجھتے ہیں. علم, علم یعلم, ثلاثی مجرد میں آپ تینوں بلکہ دیکھ لیں, تینوں آ جاتے ہیں. دیکھیے پہنے بھی رہ گئے, گٹے بھی رہ گئے, اسی بھی رہ گئے, اسی بھی رہ گئے, وہ سب رہ گئے. سارے رہ گئے. کسی جواب کو دیکھے گا تم رہ جاؤ گے. اچھا جی دیکھیے, ثلاثی مجرد میں ہم مادہ لے رہے ہیں عین لام میم, یہ پڑھنا اچھا ہے, عین لام میم, ٹھیک ہے. قرآن مجید میں یہ میرے خیال میں بہت سب سے زیادہ شدید یہ استعمال ہوا ہے. کیا ہوتا ہے ثلاثی مجرد میں؟ ہاں جی ٹکلاؤ, ثلاثی مجرد میں بولے کوئی کیا چیز؟ ثلاثی مجرد میں عین لام میم سے ماضی مضارع بول رہے ہیں. علم, ماضی مضارع, او علامہ, علما یعلم, عالمہ یعلم, یعلم, لیکن یہ عالمہ سے آتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایز لانگ ایز آپ بول دیتے ہیں کہ عالمہ بول لیں, وہ آہستہ آہستہ آپ کو پہچانو گی کہ کس باب سے عالمہ یعلم ہوتا ہے, سمع یسمع سے آتا ہے. تو بہت سارے قرآن میں عالمہ یعلم, یعلمون, تعلمون, علمون, بہت سارے ورڈز استعمال ہوئے, میرے خیال میں سب سے زیادہ. تو ثلاثی مجرد میں کیا ہوا, اس کا مطلب ہوا علم ہونا, یعنی عالمہ کا مطلب ہے اس کو, اس نے جانا, اس مرد, ہی کیم ٹو نو, یا انگریزی میں جیسے مرضی کریں,
اس مرد نہیں نیو، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مرد کو علم ہوا یا اس نے جانا، وہ جانتا ہے یا وہ جانے کا، ٹھیک ہے. اب اس کو لے کے آئے باب افعال میں، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ لازم ہے. باب افعال دیکھیے انہوں نے آگے جو ہے نا وہ ابواب کی خصوصیات بھی بتائی ہوئی ہے. عربی کی خوبصورتی یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر مختلف جو ابواب ثلاثی مزید فی کے ہیں، ہر باب کی بھی ایک خاصیت ہے. اٹ ہیز اے پرٹیکولر ایٹریبیوٹ کہ جو بھی ورب جو ہیں وہ باب افعال یا باب تفعیل یا مفعلہ یا ان 8 میں سے آئیں گے، ان کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوگی. یعنی جیسے باب افعال کی خصوصیت، اب میں دیکھیے وہ بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں آپ کو آج وہ بھی بتاؤں گا. باب افعال کی ایک خصوصیت تو میں نے بتائی کہ وہ متعدی کر دیتا ہے. ایک اس کی خصوصیت یہ بھی ہے، بٹھا لیں انشاءاللہ ریپیٹ بھی کریں گے، کہ کوئی چیز یک لخت کرنی ہو نا انسٹنٹلی، وہ اس کے مفہوم میں ہوتی ہے. باب افعال میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اینی تھنگ وچ از ڈن انسٹنٹلی، فوری طور پر. اس کی میں مثال ابھی آ جائے گی، یہ سمجھ آئے وہ اس کی میں مثال آپ کو دوں گا، وہ آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی. وہ اٹ از ویری گڈ ایگزامپل. عالم یعلم سمجھ آئے گی عالم، اس کو میں کہتا ہوں کہ باب افعال میں لے کے جائیں. چلیں جی کریں. علم نہیں باب افعال میں افعال افعل افعل یفعل افعال، ٹھیک ہے جی. اس میں آپ نے لے کے جائیں عالم، ساتھ ہیں آپ؟ جہاں پہ سمجھ نہیں آئے گی دیکھیے عین لام میم سے ہم مزید فی میں جا رہے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اعلم یعلم اعلام. سمجھ آ گئی؟ اگر نہیں آئی تو میں بتا سکتا ہوں دوبارہ. عالم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو بتایا، اس کو علم دیا، وہ تھا کہ خود علم حاصل ہوا. ٹھیک ہے جی. عالم ہے کہ کسی کو نالج دیا، عالم اس نے بتایا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے وہ بتاتا ہے یا بتائے گا. مضارع ہے نا، یہ ماضی مضارع تو سمجھ آ گئی نا. یا کی نشانی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یا اس مضارع کا. اعلام بتانا، کسی کو بتانا. اعلامیہ جو آتا ہے آپ اکثر کہتے ہیں ہم ایک اور لفظ بھی یوز کرتے ہیں اعلان. اعلان اعلان غلط ہے کیا؟ اعلان وہ اور چیز ہے. اور چیز ہے. آپ کہتے ہیں اعلامیہ جاری ہو گیا جی، کی مطلب ہوتا ہے جی مولانا اعلامیہ کا؟ اعلان ہو گیا. اعلامیہ جی، اعلامیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی فوری آرڈر جو ہے نا وہ دے دیا گیا. اعلامیہ کا یہ مطلب ہوتا ہے. عالم یعلم اعلام، یہ اعلامیہ اسی سے بدلا جو اردو میں آیا ہے. ٹھیک ہے. یہ اعلامیہ اس کا وزن وہ نہیں ہے، لیکن ہماری زبان میں جب آیا تو اعلام کہہ دیتے ہیں اعلامیہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب آپ کو دیکھیں، آپ کو اردو زبان کے جو حروف ہیں ان کی بھی سمجھ آتی جائے. اعلامیہ آپ نے فوراً جاری کر دیا، لیکن اگر فرض کیجیے انہوں نے تعلیم دینی ہوتی تو تعلیم تو نواز شریف بڑے عرصے سے دے رہا ہے، یا وہ تعلیم دے رہا ہے یا وہ ہیرا پھیری دے رہا ہے، جو بھی دے رہا ہے. یہ ریکارڈ بھی آپ کر دیتے ہیں، آپ ڈال دیتے ہیں یوٹیوب پہ. مطلب وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے سیاسی گفتگو نہ کریں، پرہیز کریں. اچھا ٹھیک ہے، اعتراض کریں. ادار محبت کی قینچی ہے. چلو ٹھیک ہے. بات یہ نا کہ کیا کریں ہم ہیں تو ہوٹل میں لکھا ہوتا ہے نا سیاسی وہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. چلیں چھوڑیں، نہیں کریں. ٹھیک ہے جی. یہ سمجھ آ گئی آپ کو کہ اس باب کا خاصہ یہ ہے کہ اینی تھنگ وچ از ڈن گریجولی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا وہ مثال یہ سمجھ آ گئی کہ ایک مادہ جو ہے آگے بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے، آگے بھی یہ چلا جاتا ہے. جیسے میں نے مثال دی استلام جو ہے، سلمہ یس، استلام کا مطلب ہوتا ہے حجر اسود کی طرف آپ دور سے، آپ جو لوگ گئے ہیں آپ جو گئے ہیں وہ دور سے حجر اسود کو آپ ٹچ نہ کر سکے تو آپ سلام کر دیتے ہیں. اس کو استلام کہتے ہیں. مطلب استلام کا یہ ہے کہ ہے سلام ہی وہ کہ آپ دور سے وہ کر رہے ہیں. اچھا یہ علامہ یعلم سمجھ آ گئی. اب میں آپ کو اچھی مثال دیتا ہوں کہ جو آپ کو یاد ہے. یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا دیکھیے بڑی اچھی مثال ہے. نون زال لام،
ٹھیک ہے جی، دین صاحب جاگے ہیں نظر ہے جی. نظر کیا ہے ثلاثی مجرد سے کیا بنتا ہے؟ ثلاثی مجرد سے جو آپ نے 6 پڑھے ہیں، کیا ماضی مضارع بولے؟ نازلہ ینزل. اگری؟ میں لکھ نہیں رہا ہوں. نازلہ ینزل اس کا مطلب تو اتر جانا. بعد میں بات بھی آپ کو میں بتاؤں گا اس کا، میں نے یاد رہ گیا. نازلہ ینزل کا مطلب ہوتا ہے اترنا، نازل ہونا، یا اس نے وہ نازل ہوا، خود تلے آ گیا. نزل بھی روح الامین لے کے آئے ہیں اس کو، روح الامین. اچھا اس کو باب فعال میں لے، نزل ینزل سمجھ آ گیا، باب ضربہ سے ہوتا ہے، اس کو باب فعال میں لے کے جائیں. ہاں جی، انزل ینزل انزال. کیا مطلب ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس باب کا خاصہ یہ ہے کہ کوئی چیز انسٹنٹلی ہوتی ہے. انزل ینزل اتارا، نازل کیا. نزل ینزل کا مطلب ہے خود اتر گیا. انزل ینزل کا مطلب ہے اتارا، انسٹنٹلی. سمجھ آ گئی؟ یہاں کا مطلب ہے انسٹنٹلی. مطلب اس میں ایک طرح سے خاصہ ہے اس کا، ٹائم ایلیمنٹ انوالو نہیں ہے. اچھا مطلب ٹائم ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ٹائم ہے نہیں، بٹ یک لخت ہو رہا ہے. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں. مطلب اگر ہم پہلے باب افعال میں جائیں تو ٹائم ایلیمنٹ ہے، اور باب تفعیل میں جائیں. اچھا تفعیل میں جائیں گے تو کیا بنے گا؟ اب آپ بولیں. تفعیل میں بنے گا نون زا لام سے کیا بنے گا؟ فعلا ہے نا. نزل نزل ينزل ينزل تنزیل. اب دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن مجید میں یہ آیا ہے، تنزیل من رب العالمین. اب آپ ترجمہ جب کریں گے تنزیل من رب العالمین، قرآن مجید ایک دن میں نازل ہوا تھا. یہ نازل کرنا ہے، مصدر کا ترجمہ آتا ہے. الف لام را حامیم تنزیل الکتاب من اللہ، جو بھی ہے. تو تنزیل کا مطلب ہے اتارنا. اچھا نزل ینزل کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسے آپ نے کہا علم یعلم کا مطلب تھا تعلیم، آہستہ آہستہ گریجولی دینا. نزل ینزل کا مطلب تھا گریجولی اتارنا. نزلہ علی قلبک، یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ گریجولی اتارا. اس کا مطلب ہے انسٹنٹلی اتارا. تو مطلب یہ کہ جب ہم اگر جاتے ہیں وہاں سے مصدر لے کر بیکورڈ تو ہمیں پوری سیکوینس پتہ چل جاتی ہے کہ یہ جو ہے گریجولی والا ہے. وہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، نہیں مطلب میں جیسے وہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ میں وہ جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ باب کا خاصہ ہے، اس میں مصدر کا ہونا ضروری نہیں ہے. نہیں میں سمجھ وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں سمجھ گیا کہ لیکن جب میں ینزل پاؤں گا مجھے پتا ہے کہ تنزیل کے باب کا ہے، تو جس میں خاصیت ہے وہ گریجولی ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ مثال سے وہ مثال سنیں جناب. انا انزلناہ فی، کیا مطلب ہے؟ ليلۃ القدر میں اتارا. انا انزلناہ اتارا اس کو کتنی دیر میں اتارا؟ حضور پہ 23 سال میں اترا تھا. وہ کون سا انزال ہے؟ وہ آپ لے لیں. انہوں نے جیسے اگزامپل دی ہے باب مفعلہ سے وہ لے رہے ہیں تا لام با. دیکھیے تا لام با مادہ ہے، ثلاثی مجرد سے آپ بنائیں گے. طالبہ یطلب ہوتا ہے، طالبہ یطلب طلب کرنا، ٹو ریکویسٹ فار سم تھنگ. طالبہ یطلب باب نصرہ سے آتا ہے. طالبہ یطلب کوئی چیز مانگنا، طلب کرنا. تو یہ جب اب آپ اگر کہیں کہ بھی زبردستی اس کو باب فعال میں لے جائیں، اطلبہ یطلب قرآن میں نہ استعمال ہوا، پتہ نہیں عرب کرتے ہیں یعنی باب فعال میں یہ مادہ نہیں جاتا. نہ ہی طلبہ یطلب بھی نہیں آتا، تطلیب کہیں نہیں آیا عربی زبان. اس لیے میں آپ کو جو چیز بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ زبردستی کسی مادے کو کھینچ کر کسی باب میں نہیں لے جا سکتے. وہ یہ دیکھیں گے کہ طلبہ سے کس باب سے وہ ورب استعمال ہوا ہے. تو یہاں پہ یہ استعمال ہوا ہے. دیکھیے کیا ہے آپ کا، یہ دیکھیے یہ فا عین لام کلمہ ہے. تا
لابا سمجھ آ گئی طالبا یطالبو. اب ضروری نہیں ہے کہ دونوں ماضی مضارع بھی قرآن مجید میں ضرور استعمال ہوئے ہیں. میری بات سمجھے؟ ہو سکتا ہے صرف طالبہ آیا ہو اور یطالبو آیا ہی نہ ہو, لیکن وہ یہ مادہ اگر تو قرآن میں آیا ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ ہم لے لیں گے. اٹ از ناٹ نیسسری کہ بھی وہ ضرور اس کا ماضی مضارع استعمال ہوا ہے. اتلو شاید قرآن مجید میں آیا, ہو سکتا ہے اس کا فعل امر آ گیا ہو. اب دیکھیے نا آگے کیا آئے گا, طالبہ یطالبو مطالب مطالبہ مطالبہ مطالبۃ, مطالبہ کرنا جو ہم کہتے ہیں وہ کسی سے کوئی چیز طلب کرنا آتا ہے. طلب طلب العلم فریضۃ, یہ بھی لکھا ہوا ہے باہر. تو وہ طلب جو ہے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ ثلاثی مجرد سے ہے. طلب العلم فریضۃ, طلب العلم کیا مطلب ہے؟ طلب العلم کیا مطلب ہے اس کا؟ علم کی طلب, علم کی طلب یا علم کا طلب کرنا. طلب العلم فریضۃ, وہ فرض ہے علی کل مسلم و مسلمۃ. ٹھیک ہے, تو یہ طلب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کی حدیث سے ثابت ہو گیا کہ طلب آیا ہے, لیکن یہ طلب یہ جو ہے طلب یہ تو اسم ہے. یہاں پہ آیا طالب. اب میں جو چیز عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے طالبہ بھی نہ آیا ہو قرآن میں, مجھے ذہن میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بن کیسے رہا ہے. مطالبہ تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, جی اس نے مطالبہ کیا, فلاں چیز کا مطالبہ کیا. اب آپ کو سمجھ آئی؟ اچھا, جو لفظ استعمال زیادہ ہوا ہے وہ ہے, یہ سمجھ آ گئی کہ کس طرح. اب اس میں مطلب کیا ہے, اس باب کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ نے پہلا باب پڑھا, باب افعال کی خصوصیت کیا ہے کہ سم تھنگ وچ از ڈن انسٹنٹلی, جو فوری طور پر یک لخت جو چیز ہوتی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹائم انوالو نہیں ہوتا, ٹائم انوالو ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی سالوں لگ گئے. جبکہ جو باب تفعیل کا خاصہ یہ ہے کہ گریجولی کوئی چیز ہوتی ہے. اس باب کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں, دو بندے انوالو ہوتے ہیں ہمیشہ. مطالبہ جو کیا جاتا ہے, آپ کسی سے مطالبہ کر رہے ہیں نا, گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں, پرائم منسٹر سے مطالبہ کر رہے ہیں, تو دو فریق لازمی ہوں گے. اس باب کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کے اندر دو فریق ضرور ہوں گے. سمجھ آ گئی؟ اب جیسے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے اب آگے کیا ہے, یہ دیکھیے کاف تا لام مادہ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ ثلاثی مجرد سے شروع کریں. کیا بنے گا ثلاثی مجرد سے؟ نہیں, ماضی مضارع بولا کریں. قاتل یقتل, باب ناصرہ سے آتا ہے. قاتل قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا, قاتل یقتل. اب یہ کچھ ایکسیپشنز ہیں کہ جس کے اندر ثلاثی مجرد میں بھی متعدی کا معنی ہوتا ہے, کسی کو مار دینا, قتل کر دینا ہوتا ہے. مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% ہی لازم ہو. کئی ایسے بھی ورڈز ہیں کہ جن میں کسی کو, اب دیکھیں نا, قتل خود بھی ہوتے ہیں, دوسرے کو بھی کرتے ہیں, اس کے لیے بھی لفظ ہے مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں. اس کے لیے قرآن مجید میں آیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم فیقتلون ویقتلون, وہ اور ہے, وہ مجہول کا صیغہ ہے. لیکن مارنا قتل یقتل کا مطلب مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں. تو یہاں پہ بنا قتل یقتل, یہ بنا باب نصر. ٹھیک ہے, اگر فرض کیجئے میں کہوں جی باب افعال سے بنائیں تو وہ کیا بنے گا؟ افعل یفعل افعال, اقتل یقتل اقتال. کہیں نہیں آیا قرآن مجید میں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باب افعال سے نہیں آتا. سمجھ آ گئی؟ لیکن اگلے باب میں آئے ہیں باب تفعیل سے. قتل یقتل تقتیلا, یہ آیا ہے قرآن میں. قتل یقتل کا کیا مطلب ہے؟ سم تھنگ وچ از ڈن گریجولی. اقتال کا مطلب ہے کہ گردن اڑا دو, جی تلوار ماری گردن اٹھا دو. ٹھیک ہے, وہ ہے اقتال, فوراً قتل کر دی. لیکن قتل قرآن میں آیا تقتیلا کا لفظ آیا, میرے ذہن میں آیت نہیں ہے. تقتیل کا مطلب ہے آہستہ آہستہ مارنا, اذیت دے کے مارنا. جیسے اردو شاعری میں عاشق معشوق, وہ تقتیل ہوتا ہے. نہیں, آہستہ آہستہ مارنا. آہستہ آہستہ وہ آنکھوں سے مارنا وہ آسان ہے. نہیں نہیں, یہ تو آیا ہے نا کہ جو فزیکل ہے. قتل یقتل, یہ آیا ہے نا
وہ خاص طور پر اس کے لیے آیا نا کہ جو فساد پھیلاتے ہیں اس کے اندر زمین کے اندر ان کی سزا ہے کہ ان کو تقتیل کیا جائے، یعنی ان کو یہ نہیں کہ ایک دفعہ مار دیا تو چلو جی چھٹی ہوگی، اس کو اذیت دے کے مارا جائے. وہ آتا ہے قتل یقتل تقتیلا، سمجھ آ گئی؟ تقتیلون یا تقتیلا بولا جاتا ہے. اب اس کو آپ لے کے جائیں گے باب مفاعلہ میں، باب تفعیل آپ نے کر لیا، قتل یقتل تقتیلا. باب مفاعلہ میں جائیں گے قاتل، قاتل یقاتل، اور آگے کیا آئے گا مقاتلۃ. اب آپ کو سمجھ آئی کہ اب قتل قاتل یقاتل کا مطلب ہے کہ دو بندے ہیں، ایک مار رہا ہے ایک مر رہا ہے. یا قتل کرنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑنا، قتال کرنا جو ہوتا ہے وہ ٹو فائٹ کا بھی معنی ہوتا ہے نا، صرف قتل کرنا ہے، وہ مارنا ہی نہیں ہے. قاتل یقاتل کا مطلب ہے کہ دو بندے لڑ رہے ہیں، سمجھ آئے گی؟ تو یہ قاتل کا جو مطلب ہوگا کہ وہ اس نے لڑائی کی، اس مرد نے لڑائی کی، لیکن وہ لڑائی میں کوئی اور بندہ بھی شامل ہے. یہ اس جب بھی دیکھیں نا مقاتلۃ، اسی طرح مخالفۃ، یہ مقاتلہ ہوتا ہے یا مخالفہ، مخالفۃ، مقاتلۃ، محاسبۃ، کہ ایک دوسرے کا حساب کرنا. تو ان کے ساروں کے اندر ایک سے زیادہ فرد جو ہوتا ہے وہ انوالوڈ ہوتا ہے. جب بھی یہ فعل استعمال ہوگا باب مفعلہ سے تو آپ کے وہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ یہ اکیلا بندہ نہیں ہے، دو بندوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. مقاتلہ جو ہو رہا ہے، یا جیسے آپ جو کرتے ہیں جو ڈیبیٹ کرتے ہیں کیا مکالمہ، کالمہ یکالم، مکالمہ جو ہوتا ہے دو بندوں میں مکالمہ ہوتا ہے، کانورسیشن جو ہوتی ہے. تو یہ جو مکالمہ ہے وہ اکیلا بندہ تو نہیں کر رہا، مکالمہ جو ہے وہ دو بندے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس مصدر کا یا یہ اس باب کا خاصہ یہ ہے کہ دو بندوں کے درمیان یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح اور دیکھیے انہوں نے مثالیں دی ہیں، خالفہ، قاتل، طالبہ، یہ تو ہو گیا جی. قاربہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے قاربہ یقارب مقاربۃ، مقاربۃ ایک دوسرے کے قریب ہونا، مقاربۃ. ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے چلیں یا بس کریں؟ پریکٹس چاہیے تھوڑی سی. نہیں ایک منٹ، یہ تھوڑی سی میں آپ کو مثالیں یہ دیکھیے پیج 196 دیکھیں، ٹھیک ہے نا. وہ تو انہوں نے دیے ہوئے ہیں نا آپ کو سیدھے سیدھے کہ مادے دیے ہوئے ہیں. اب یہاں انہوں نے دیے پیج 196 دیکھیں. ہاں جی خالد صاحب جی کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لو. سمجھتے آ رہی ہے، یاد نہیں رہتی مسئلہ. یاد آئے لیا کے دھیان میں کوئی خدا معلوم. ہاں جی اچھا جی دیکھیے پیج 196. ارسل یرسل، ویری بہت کامن ہے. ارسل یرسل ارسال، آپ اردو میں بھی ارسال کرنا، بھیجنا. دیکھیے ارسل کا مطلب ہے بھیجنا، ٹھیک ہے. جو بھی ارسال کرنا ہوتا ہے آپ کسی چیز کو بھیج رہے ہو. تو ارسل یرسل ارسال کا مطلب ہے بھیج دینا کسی کو، رسولوں کے لیے آتا ہے. سمجھ آ گئی؟ باب افعال سے ہے. ارسل یرسل ارسال، سمجھ آ گئی؟ ماضی کا صیغہ ہے، اس کو اس نے بھیجا. سمجھ آ گئی؟ آگے چلے. مشق ہے کیا کرنا کیا اس میں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب ان کو پہچانے نا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم مندرجہ ذیل الفاظ کا مادہ اور باب بتائیں. ٹھیک ہے، مادہ اور باب. باب آپ کو سمجھ آ گئی؟ افعل یفعل افعال، کیا مادہ ہے؟ سین لام جی را سین لام. را رسول اسی سے بنا ہے، رسول اسی سے بنا. دیکھیں نا کتنے لفظ آپ کے ذہن میں آ گئے. را سین لام، رسول، رسول اس کی جمع ہے. ارسال، مرسل، رسالت، یہ سارے لفظ را سین لام سے بنا. بعض اوقات ایک ہی آیت میں جو ہے وہ مختلف بہت سارے تینوں چاروں بہت سارے آ جاتے ہیں. وہ جو آتا ہے نا وما نرسل المرسلین الا مبشرین وما نرسل، نرسل کا کیا مطلب ہوا؟ ارسل یرسل نرسل، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول الا مبشرین و منذرین. مرسلین کیا ہے؟ جن کو بھیجا جاتا ہے، وہ آپ آگے جا کے سیکھیں. مرسلین جن کو بھیجا گیا ہے. میں کہتا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو.
اچھا جی سمجھ آ گئی. را سین لام مادہ ہے. اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں کتنا استعمال ہوا ہے. ارسال رسول ارسلنا, دیکھیے ارسلنا ارسل تو نرسلو نرسلنا اتنا زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. یہ آپ کو یہ یاد ہو جائے را سین لام تو کتنے حروف آپ کو یاد ہو جائیں. رسالہ بھی رسالہ اسی سے بنا ہے کہ وہ جو مختصر سی چیز ہوتی ہے رسالہ, یا آپ کوئی وفد بھیجتے ہیں وہ بھی رسالہ کہلاتا ہے. لیکن اس کے دیکھیے ہر مادے کا ایک کوئی نہ کوئی ڈیفالٹ مطلب بھی ہوتا ہے. رسالہ یا رسول کا مطلب ہے سم تھنگ وچ ہیز بین سینڈ. رسول کون ہے؟ جس کو بھیجا گیا ہے. ارسلہ جس جو بھیج رہا ہے. تو بھیجنا جو ہے نا اس کے مفہوم کے اندر ہوتا ہے. ہر مادے کا کوئی نہ کوئی بیسک مفہوم ہوتا ہے. ایسے جیسے آگے آ رہے قربا, قرب کا مطلب ہے قریب ہونا. اب اس سے جتنی بھی شکلیں اس کی بنے گی, لیکن اصل مطلب کاف را با کا جو مادہ ہے اس میں تو کم نیئر سمجھو. آگے جو آ رہے یقربو کیا ہے جی؟ مادہ مضارع آپ نے اب بتانا ہے کہ مادہ کیا ہے. اب یہ آپ کو پریکٹس کرا رہے ہیں ثلاثی مزید فی. جی کیا فرمایا؟ کاف را بیٹا را بولا کرے باب تفیل سے, باب تفعیل سے تقریب. دیکھیے آپ اردو میں بولتے ہیں قرب یقرب تقریباً, یہ تقریباً بھی بولتے ہیں آپ. تقریباً جو بولتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. تو قریب کرنا یقربنا, جیسے وہ کہتے تھے نا کہ یہ تم بت شت کیوں پوچھتے ہو, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے تھے. یقربنا عندہ زلفا, کہ یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اس لیے ہم ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں. تو وہ یقربنا یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں. سمجھ آئی؟ یقربنا. ارسال دیکھیے وہی لفظ آ گیا. آگے تقریب بھی آ گیا, وہ بھی آپ کو سمجھ. اچھا جی ارتکاب, یہ خیر ابھی وہ آپ نے نہیں پڑھا. چلیں یہ باقی بھی آپ نے نہیں پڑھے. انقلاب تو نہیں وہ آگے بھی آپ نے پڑھا. تبارک آیا ہے, نہیں یہ بھی نہیں ابھی آپ نے پڑھا. وہ آگے آ رہے ہیں نا, جو ابھی تو آپ نے صرف 3 پڑھے ہیں نا, وہ آگے آ رہے ہیں. یہ آیا ہے دیکھیے یخرب, یہ جو ہے نا نمبر 14. یخبلو بھی آیا ہے, اخبلا یخبلو, اخبلا یخبلو نمبر 13 جو ہے. اخبلا یخبلو پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. خبلا مجھے ذہن میں نہیں ہے. خبالن کا شاید مطلب ہوتا ہے کہ گھس جانا, مجھے یاد نہیں. یخربو, ہاں جی کیا ہے؟ خرب تخریب. دیکھیے کیا مطلب تخریب کار اسی سے بنایا لفظ. خرب یخرب, خراب مادہ خراب کرنا نہیں آپ کہتے ہیں, خراب کرنا, اس سے باب تفعیل سے بنا. اخراب نہیں ہے یہ, خرب یخرب باب تفعیل سے آتا ہے. خرب یخرب تخریب, تخریب کار جو آپ کہتے ہیں یہ اس سے لفظ بنا ہے. خرب یخرب تخریب, کہ جو شر پسند جو بھی خراب کرنے والے, خراب کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. دیکھیے قاتل یقاتل وہ آپ نے پڑھ لیا ہے جی. نہیں وہ تغیر آپ نے نہیں پڑھا. 18واں نمبر دیکھیے 18. یہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے. کیا ہے جی؟ ماضی مضارع. یہ بتائیں گے تو چھٹی دے دیں گے آپ. خالد صاحب پہلے دوسری کرنا ہے. اجلا یوجلو, باپ بتانا ہے. سب سے پہلے آپ نے مادہ بتانا ہے اور پھر آپ نے بتانا ہے ماضی مضارع. این جی لام. چلیں جی اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ باپ کون سا ہے. تفصیل پورا بتانا ہے آپ نے, ماضی مضارع اور آپ کو یاد دلا کے آپ بتائیں گے. ماضی مضارع بتانا ہے. یو جی لو, جی یو جی لو, عاجلہ یو جلو. دیکھیے آپ کو تشدید جو نظر آ رہی ہے نا, تشدید نظر آ رہی ہے تقدیر میں تو اس سے ہے. ہاں, تو باب افعال میں تشدید نہیں ہے. باب افعال میں نہیں ہے. افعال یفعل میں تو تشدید نہیں ہے. تفعیل میں آپ کی تشدید تفعیل میں آتی ہے. تو آپ یہ تشدید ہے اور بھی اس میں ابواب میں ہے, لیکن جو بھی آپ نے پڑھے اس میں تشدید تو صرف باب تفعیل میں آ رہی ہے. تو آپ کو باب افعال نہیں ہے, یعنی آجلا بھی آیا ہے قرآن میں, باب افعال سے بھی ہے آجلا. آجلا کا مطلب ہے جلدی کرنا. اجلا یعجل تعجیل, تعجیل اس کا مطلب ہے جلدی کرنا. اجلا یعجل تعجیل کا مطلب اجلنا, وہ جو کافر کہتے تھے نا لاؤ بھی جلدی لے آؤ عذاب جو لانا ہے,
تو اجلنا آتا ہے لفظ قرآن مجید. اجل یعجل تعجیل کا مطلب ہے اجل کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا. اجلت اسی سے بنا اردو زبان میں اجلت ہوتا ہے. اجلت پسندی نہیں ہونی چاہیے, جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. چلو بس کھا دیا. یہ ایسی رہ کر کے پھر نیچے پھینکنے کوئی چیز ہو بس صحیح. نیچے نہیں وہ سامنے میں نیچے جو ہے نا واش روم والے میں ٹھیک اجل تعجیل